مختصر سے وقت کے لیے درس کا موضوع کیا گیا ہے۔ اللہ رب کریم کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور یہ دین کیا ہے؟ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے بچپن کی طرف جائیں، سکول کی ابتدائی کلاسوں کے اثر اور سکول کی دیوار پر ہمیں ایک حدیث کا ٹکڑا لکھا ہوا نظر آتا تھا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین احساس کا نام ہے، دین ہمدردی کا نام ہے۔ اللہ رب کریم نے ہمیں اس کائنات کے اندر رشتوں کے اندر پرو کر رکھا ہوا ہے۔ اگر رب کریم چاہتے تو ہمیں اکیلا بھی اس کائنات کے اندر دے سکتے تھے، لیکن رب کریم نے جب ہم اس دنیا کے اندر بھیجا تو ہمارے رشتے موجود تھے۔ اگر ہم اپنے والدین کی پہلی اولاد تھی تو ماں باپ کی صورت کے اندر رشتے موجود تھے، پھوپھیوں کی صورت کے اندر، خالاؤں کی صورت کے اندر، چاچاؤں اور ماموں کی صورت کے اندر، کزنوں کی صورت کے اندر رشتے ہمارے اتنے موجود تھے۔ اور رب کریم نے ہمیں بعد میں بہن بھائی دیے تو ان رشتوں کے اندر ہمیں رب کریم نے پرو دیا۔ سوال یہ ہے کہ رب کریم نے ہمیں ان رشتوں کے اندر پرو کر کے بھیجا ہے۔ اللہ کا چاہتا تو ہمیں آسمانوں سے بھیج دیتا، اکیلا اکیلا کر کے۔ رب کریم نے ہمیں ان رشتوں کے اندر اس لیے پرو کر رکھا ہے، اور بالخصوص اسلام کی حالت کے اندر رب کریم نے مختلف قبیلے، خاندان، برادریاں یہ بنائی، ایک ماں باپ سے پیدا کر کے۔ پھر رب کریم نے ہمیں اخوت اور محبت کے رشتے کے اندر، اسلام کے رشتے کے اندر ایک جسم کی مدد قرار دیا۔ مسلمان فلسطین کا ہو، وہ اگر کسی درد کے اندر مبتلا ہے تو وہ درد اسکول دشت میں بیٹھ کر ہمیں محسوس ہو۔ یہ اسلامی رشتہ ہے، اور یہ جو درد ہم فیل کرتے ہیں، میرا بھائی کسی آزمائش کے اندر ہے ہم درد فیل کرتے ہیں، دوست آزمائش کے اندر ہے، امتحان کے اندر ہے، ہم اس کیفیت کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کیفیت کا نام ہے احساس، اور یہ ایمان کی کیفیت ہے، اور یہ مومن کا وصف ہے اس درد کو محسوس کرنا، اس کو فیل کرنا، اور یہ دین کی روح ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین احساس کا نام ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ کے کریم نے جتنے نبی اور رسول بھیجے ہیں، قرآن مجید کے اندر اگر آپ ان کے واقعات پڑھیں، تذکرات پڑھیں، تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا ہر نبی اور رسول نے۔ اس میں دو باتیں پاتے ہیں، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، مختلف الفاظوں کے ساتھ، کئی فرمائے کہ ونصحت لکم، کئی فرمائے کہ وانصح لکم۔ کیا مطلب تھا کہ میں تمہارے پاس اپنے خالق کا، اپنے مالک کا، اپنے رب کا تمہاری طرف پیغام پہنچاتا ہوں، اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ اور اس کے ساتھ دوسرا تعارف کیا فرمایا، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تمہارا بڑا اعتماد خیر خواہ بھی ہوں۔ یہ میرا جو پیغام ہوگا وہ خیر خواہی پر مشتمل ہوگا، آپ کو دنیا کی پریشانیوں سے بچاؤں گا، خیر خواہی کروں گا، تمہیں شیطان کے راستے سے بچاؤں گا تو خیر خواہی کروں گا، تمہیں رب کی راہ دکھاؤں گا، تمہاری خیر خواہی کروں گا، تمہارا خیر خواہ ہوگا۔ پریشان نہیں ہونا، گھبرانے جانا کہ اس کا پیغام کیا ہے، یہ ہم سے کیا لینا چاہتے ہیں، ہم سے کیا ان کا مطالبہ ہے، کوئی مطالبہ نہیں ہے، خیر خواہی۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، سبحان اللہ۔ اور
امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ دیکھیں تو آپ نے اپنی قوم کی اپنی امت کی اس حد تک خیر رہے گی انفرادی طور پر اجتماعی طور پر میلوں کے اندر جا کر جیلوں کے اندر جا کر لوگوں کے پاس جا کر اس حد تک آپ ان کے درد کو اور ان کی کیفیت کو محسوس کرتے تھے ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے یہ رب سے متعارف نہیں ہے یہ رب کے قریب نہیں ہے ان کا غلط نظریہ ہے غلط راستہ ہے شیطان کی طرف جا رہے ہیں رب رحمان سے دور ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین اس حد تک آپ پریشان ہو جاتے تھے کہ رب کے قریب نے فرمایا کہ اے نبی آپ اس حد تک اس امت کی فکر کے اندر لگے ہوئے ہیں کہیں ان کی فکر کے اندر اپنے آپ کو ناکام رکھتے ہیں ہر وقت ان کی ٹینشن اس کی پریشانی یعنی یہ جو ٹینشن تھی یہ جو پریشانی تھی یہ احساس ہے یہ خیر خواہی تھی اور خیر خواہی کرنے کے لیے تم باقاعدہ اہتمام کر کے آپ گھر سے باوضو ہو اور خوشبو لگائیں اور کپڑے پہنیں اور پھر ایک خاص عبادت ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے چلتے ہوئے خیر کر سکتے ہیں آپ راستے کے اندر جا رہے ہیں دیکھا آپ نے ایک آدمی پریشانی کے اندر ہے اس کی بائک خراب ہوگی اس کی گاڑی خراب ہوگی سواری اس میں خراب ہوگی کسی وجہ سے پریشان کرا ہے آپ روک کر ایک منٹ دو منٹ اس کی خیریت دریافت کر لیں اور اس کی کچھ ہیلپ کرتے ہیں اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں یہ خیر نہیں ہے پیارے نبی کریم علیہ السلام گزر رہے تھے آپ نے دیکھا ایک نوجوان بکری کو ذبح کیے ہوئے ہے اور اس کی کھال اتار رہا ہے کھال اتارنے کا طریقہ کیا ہے پریشان ہے اپنی طرف سے زور لگا رہا ہے کوشش کر رہے کھال اتر جائے پیارے نبی قریب ہوئے اور قریب ہو کر یہ بھی فرمایا کہ ایکٹا بیٹا ہو کے والی نہیں ہوتا عجیب اندازی بندے ہوئے کھال کیوں اتاری جاتی ہے آپ قریب ہوئے نوجوان کو سیٹ کر دیا اور اپنی بازو کو آپ نے کھولا اتارا اور آسیبوں کو چڑھایا اور بکری کی کھال کے اندر آپ نے اپنا پورا بازو داخل کر دیا بدل جاتے اور آپ نے تھوڑے دمے کے اندر کھال کو اتار کے سیٹ کر دیا اور نوجوان سے فرمانے لگے کہ کھال ایسے اتارتے ہیں یہ خیر نہیں آپ کے پاس جو ہنر ہے اس ہنر کو آگے منتقل کرنا یہ خیر نہیں ہے اور یہ احساس ہے اور یہ احساس اور یہ خیر نہیں یہ عبادت ہے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَأَحَبُّ الْعِبَادَةِ عَبْدِي إِلَيَّ النَّصِيحَةُ حدیث قدسی ہے فرمایا کہ میرے بندے کی میرے نزدیک سب سے محبوب ترین عبادت سب سے پسندیدہ عبادت کون سی ہے إِلَيَّ النَّصِيحَةُ دوسروں کی خیر خواہی کرنا دوسروں کی خیر خواہی کرنا یہ عبادت ہے اور حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا رحمۃ اللہ علیہ کہ اعمال میں سے سب سے افضل عمل کون سا ہے آپ ہمیں النصح للہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی خیر خواہی کرنا یہ افضل عمل ہے اور حضرت جلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات اس بات کا خاطر کرتے ہیں پیارے نبی کریم علیہ السلام کا تشریف ہے مسلمان نہیں تھے مسلمان ہونے کے آپ کے پاس تشریف ہے کلمہ پڑھنے کے لیے بیعت لینے کے لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جلیل اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ ہاتھ آگے بڑھایا اور ہاتھ آگے بڑھا کر ہاتھ کو روک دیا اور پیارے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کر دیا پوچھا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ مجھے کس بات کی بیعت لینا چاہتے ہیں میں ایک نظریے کو چھوڑ کر ایک فکر کو چھوڑ کر ایک عقیدہ کو چھوڑ کر آپ کی طرف میں آ رہا ہوں آپ کی فکر کو آپ کے نظریے کو آپ کے عقیدے کو قبول کرنے لگا ہوں آپ مجھے مجھ سے کس بات کی ضمانت دینا چاہتے ہیں کس بات پر بیعت کرنا چاہتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے دو باتوں سب سے پہلے تو کلمہ توحید اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھو گے اللہ کے ساتھ کسی کو بھائیوال نہیں بناؤ گے اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں بناؤ گے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے سب سے پہلے یہ اور پھر توحید کے ساتھ رسالت کی میری نبوت کی گواہی دینا میرے مقابلے کے اندر
کسی کو کھڑا نہیں کرو گے بڑا عالم ہے، بڑا مفتی ہے، بڑا فلاں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. جب پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بات آ جائے بس اس کے بعد کوئی اور بات نہیں. ایک بات یہ ہے. اور دوسری بات جس پر میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں فرمایا کہ وقت نصیحت لکل مسلم. اے جلیل آپ سے میں اس بات کا بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو گے، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو گے. اور حضرت جلیل فرماتے ہیں آیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی نصح لکل مسلم. میں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اس بات پر کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا. اور یہ حضرت جلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے تاجر بھی تھے، کاروباری تھے، بزنس مین تھے. جب آپ کسی کو کوئی چیز فروخت کرتے آپ کے دماغ کے اندر کوئی بات رہتی کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا. موبائل ساتھ دے رہا ہوں، موبائل سے کر دے رہا ہوں. خیر خواہی کیا ہے؟ اس کے اندر جو نقص ہے، جو عیب ہے وہ کسٹمر کو بتائیں. یہ نہیں کہ اس کی چمک دیکھیں اور اس کی بیٹنگ دیکھیں اور اس کا کیمرہ دیکھیں اور اس کا فلاں دیکھیں. نہیں، یہ بھی تو ہے، ہینگ بھی ہو جاتا ہے، اس کی بیٹری بھی کمزور ہے اور یہ کھلا ہوا بھی ہے، اس میں کچھ اور پرابلم بھی ہے. تو حضرت جلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسٹمر کو بتاتے کہ بھائی اس میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے. اللہ اکبر. کسٹمر کے گھر میں لوگوں کو لے لیتا ہے اور جب وہ لے لیتا پھر ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات پھر سوچ لے، اس میں یہ خامی بھی ہے، اس میں یہ عیب بھی ہے، یہ نقص بھی ہے. ایسا کوئی تاجر آپ کے کوئی نقص میں پورے مدان میں ڈھونڈ لیں، حاجی دمشق اور مکہ فلانا اور مدینہ ڈھونڈے ذرا کوئی قیمتی بریلوی وہابی کوئی عاشق رسول کوئی محب رسول کوئی ایک شہر کو لیا جائے. ایکسپائری ڈیٹ پر ہم سٹیکر لگا دیتے ہیں. یہ حاجی صاحب ہے ماشاءاللہ، یہ نمازی صاحب ہے اور یہ حافظ صاحب ہے، فروٹ بیچ رہے ہیں، جہاں سے وہ خراب ہوتا ہے وہ سٹیکر لگا دیتے ہیں، چمک کر لگا دیتے ہیں. پہلی صاحب کا نمازی ہے ماشاءاللہ اور ہر سال عمرہ بھی کر کے آتا ہے. اور یہ حضرت جلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی. اور جب آپ کسی سے کوئی چیز لیتے پھر بھی خیر خواہی. سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو سواری کی ضرورت ہے، آپ نے اپنے ملازم کو بھیجا کہ ایک گھوڑا لے کر آئے سواری کے لیے. ملازم کیا باقی منڈی کے اندر سواری کے ایک گھوڑا پسند آ گیا، قیمت طے کر لیں. گھوڑا اس کا مالک اور وہ منشی اور ملازم حضرت جلیل کا یہ تینوں آدمی پہنچ گئے حضرت کے پاس، حضرت جلیل کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آ کر فرمانے لگے کہ گھوڑا لے کر آئے، یہ پسند ہے آپ کی قیمت طے ہو گئی ہے، آپ پسند کر رہے قیمت اسے دے. فرمایا کتنی قیمت طے ہوئی ہے؟ فرمایا 300 درہم. کتنی قیمت طے ہوئی ہے؟ 300 درہم طے ہوئی ہے. حضرت جلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کو دیکھتے ہیں اور اس پر نظر دوڑاتے ہیں اور دیکھ کر فرماتے ہیں کہ گھوڑے کے مالک سے ایک گھوڑے کے مالک آپ کو اگر گھوڑے کی قیمت 400 درہم تم راضی ہو؟ گھوڑے کے مالک کلان ہے گھوڑے سے مذاق ہو رہا ہے. یہ بتائیں کتنی ہوئی تھی؟ 300. آفر کتنے کا رہے ہیں؟ 400. اس نے پہلے دیکھا میرے سے مذاق ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ بھائی آپ کا گھوڑا 300 کا نہیں ہے 400. اس نے کہا جیسے آپ راضی ہوں. آپ نے گھوڑے کو پھر دیکھا اور فرمانے لگے مالک سے اگر آپ کو گھوڑے کی قیمت 500 درہم دوں راضی ہو؟ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں مجبور ہیں، والدین کی دوائیں لینی ہے، گھر کے معاملات ہیں، بجلی کا بل پورا نہیں ہو رہا، فریج بیچ رہے ہیں، بجلی کا جہیز بیچ رہے ہیں، گھر کے پنچر کھا کر لے کر آ رہے ہیں مارکیٹوں کے اندر اور میں کار کے اندر ہوتا ہوں میں بس سے صحیح ہوتا ہے. مارکیٹ ویلیو اس کی قیمت 50,000 اور میرے پاس 5 سے حافظ صاحب کے پاس ہے. تو میں کیا کہتا ہوں بس
20,000 صرف آپ کے لیے. ویسے مجھے پتا ہے کہ ہونا نہیں ہے, آپ کے لیے 20,000 ہے. اور 20 میں اگر پھانس جاتا ہو آج شکار ہونا چاہتا ہے. اللہ اکبر, مجبوری سے پیدا اٹھا رہے ہیں. یہ خیر نہیں ہے, یہ احساس نہیں ہے, اور یہ دین بھی نہیں ہے, یہ اسلام اور ایمان بھی نہیں ہے. فرمایا کہ 500, اس نے کہا جیسے آپ کا ذکر کرے, آپ نے گھوڑے کو پھر دیکھا, فرمایا 700, پھر دیکھا, فرمایا 800 پھر ہم نکالے اور ہمارے کے حوالے کر دیے. اور فرمایا کہ میں نے پیارے دنوں میں جہاد میں بیعت کی تھی, بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی مسلم کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا. اور یہ خیر خواہی تھی کہ آپ کا گھوڑا, آپ مجبور ہوں گے, پریشان ہوں گے, کیا معاملہ مجھے نہیں پتا, لیکن آپ کا گھوڑا 300 کا نہیں ہے, آپ کے گھوڑے کی اصل قیمت 800 ہے, اور یہ آپ 800 لیں. یہ احساس اور یہ خیر خواہی کسی مخلوق کے اندر پیدا ہو جائے, رب کریم آسمانوں پر عرش پر خوشی ہوتے ہیں, اور اس کی اس خیر خواہی کو قرآن بھی بنا دیتے ہیں. ہم جو مخلوقات دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر, ہماری نظر میں سب سے جو حقیر مخلوق ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی سی مخلوق, چیونٹی, کیڑی, طویل, اور اتنی اس کی حیثیت ہے کہ اگر کوئی پتنی ہلکا سا مسئلہ ہے تو نام شامل ختم. کتنے اس نے ہمیں کر رکھے ہیں, کتنی اس کے پاس مدرسے کی ڈگری ہے, کتنی بڑی بڑی پروفیسر نے کی ہے, ماسٹر اس نے کر رکھا ہے. سبحان اللہ, اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں دیا ہے, اور تذکرے کی وجہ احساس خیر خواہی. چیونٹی جو رہی ہے جنگل کے اندر اپنی خوراک کی تلاش میں, دیکھا کہ وہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا ہے. لشکر کو دیکھ کر کیا فرمایا؟ قالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. کہنے لگے میری برادری, میری قوم, میرا خاندان, فوراً اپنے گھر میں چلے جاؤ, اپنی گھر میں چلے جاؤ. کیوں؟ ایک لشکر گزر رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ لاشعوری کی کیفیت کے اندر وہ آپ کو روکتا چلا جائے, آپ ختم ہو جائیں, ہلاک ہو جائیں, تباہ برباد ہو جائیں. خیر خواہی کرنے کہ اپنے گھر میں چلے جاؤ, محفوظ رہو گے. اور ہمارے سامنے ہمارے خاندان کو تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ مسئلہ ہے, لیکن ہم اس کی ہیلپ کرتے ہیں پھنسانے کے اندر, جسے کہتے ہیں تھوڑا سا دھکا لگا دیا, تھوڑا سا اسے آگے کر دیا, لیکن پھنس سے صحیح, پھر ہم مزے کریں گے, ٹھیک ہے, ہم انجوائے کریں گے. یہ مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا, میرے بیٹے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا, اور میرے بزنس سے آگے اپنا بزنس بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا. اب آئے گا مزہ. اللہ اکبر. یہ ہم نے بڑی بڑی ڈگریاں کر رکھی ہیں, ہمارے پاس نام توحید کا, ہمارے پاس رسالت کے نام سرٹیفکیٹ ہے, اور محب ہم رسول ہیں. کیفیت ہماری یہ ہے, بڑے بڑے ہمارے سارے دماغ ہے, اور ادھر چھوٹا سا سر ہے, لیکن دماغ بڑا ہے, سوچ بڑی ہے, فکر بڑی ہے, احساس بڑا ہے. رب کریم نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا, قرآن میں لا دیا کہ چھوٹی سی چیونٹی اپنی قوم کے خاندان کی فکر کر رہی ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چیونٹی کی بات سنی, فتبسم ضاحکا من قولها, بس پڑے کہ کیا خیر ہے, کیا احساس ہے. چھوٹی سی مخلوق ہو کر سوچ کتنی بڑی وسیع ہے, فکر کتنی بڑی وسیع ہے, اس میں آپ خوش ہوئے. اور یہ احساس اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے, ہمارے دماغ میں پیدا ہو جائے, تو ہمارا خالق, ہمارا مالک, ہمارا رب عرش پر بیٹھ کر خوش ہو کہ یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے مجھے سمجھا ہے, جنہوں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صلاحیت کو سمجھا ہے. تو اللہ کے قریب ہمیں یہ احساس, یہ خیر خواہی, یہ ہمدردی کا جو جذبہ ہے, جو دین عبادت بھی ہے, جو دین بھی ہے, جو ایمان بھی ہے, اللہ کے قریب ہمارے نصیب کا ذریعہ ہے. اقول قولی ھذا وما علینا الا البلاغ.